بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم، خاص کر دینی علم سے دوری ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونا مسجد اقصیٰ کا علم ہمارے اور ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں جس پاک سرزمین اور قوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون سی ہے؟ سورہ اعراف میں فرمایا گیا ہے، ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا ہے کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں سرزمین فلسطین کا ذکر کرتے ہیں۔ اس سرزمین کو انبیاء اکرام کی سرزمین کہتے ہیں۔ کسی بھی خطے میں اتنے انبیاء اکرام نہیں آئے جتنے سرزمین فلسطین میں آئے ہیں۔ قبلہ اول مسجد اقصیٰ فلسطین میں واقع ہے، جس مسجد میں سنہری گنبد والی مسجد ٹامب آف دی راک بھی جسے کہتے ہیں، مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے۔ سامعین، 10 نبوی کو 27 رجب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور ایک منفرد سفر کی دعوت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ اسراء میں بیان ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات سے صاف صاف ذکر ملتا ہے بابرکت سرزمین فلسطین کا۔ روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ حدیث مبارکہ میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ دونوں مساجد کی تعمیر میں کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی تعمیر کریں۔ سرزمین فلسطین کے ہر حصے پر انبیاء اکرام کے آثار و نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بکھرے پڑے ہیں۔ یہاں کی بستیاں، وادیاں، اجڑے کھنڈرات، حتیٰ کہ دریاؤں، غرض ہر چیز اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ سامعین، میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی مسجد اقصیٰ کا تاریخی پس منظر بیان کیا تھا۔ اس مقام کے بارے میں جتنا پڑھ لو سن لو دل نہیں بھرتا، اتنی معلومات ہیں۔ اس مسجد کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تاریخ ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج اور زوال سے ہے، پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ فلسطین سرزمین انبیاء کا مسکن رہا، اس لیے اسے صرف انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر جس کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے۔ اس شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے جس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب خطہ، باب فضیل، باب غوازہ، باب ناظر، باب حدید اور باب قناپین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ کے نام سے موصوف ہیں۔ 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں فاتح کی حیثیت سے جب فلسطین سرزمین پر داخل ہوئے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی منزل تلاش کی اور اس جگہ مبارک کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کروائی اور ایک سادہ مستطیل نما لکڑی کی مسجد تعمیر کی گئی۔ 691 عیسوی میں مودی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا اور اس کی تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس میں ایک وقت میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کیا اور لاتعداد مسلمان عورتوں، بچوں، مردوں کا قتل عام کیا۔
12 اکتوبر 1187 میں مسجد کو عظیم لیڈر صلاح الدین ایوبی نے آزاد کروایا۔ مسجد اقصیٰ اور مسجد صخرہ کے نزدیک ایک قبرستان بھی موجود ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں کی تدفین کو مقدس سمجھا گیا ہے۔ ان دروازوں کو بند کرنے کے اندر بھی ایک سوچ مخفی ہے۔ یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہی دروازوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے اور اللہ رب العزت یہاں کے مدفین کو بخش دے گا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ ان کا مسیحا دجال یہاں سے آئے گا اور قبروں میں دفن لوگوں کو سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کے ایک مقام کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ یہودیوں کی دیوار گریہ جو کہ ان کے مطابق ان کی مقدس عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے یہیں پر موجود ہے۔ غرض کے احادیث اور تاریخی روایات سے یہ سب پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مراحل اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا۔ ایڈیوائز کے سامعین، وقت اور حالات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں۔ انسان تو بس اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔